تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، گزشتہ جمعہ والدین کے حقوق کے حوالہ سے اور آج بھی اور آئندہ بھی والدین کی عزت اور والدین کی حقوق اور ان کی اطاعت کے حوالہ سے آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند دلائل رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے نافرمان کو لعنتی قرار دیا ہے. والدین کے نافرمان کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کرنے والا قرار دیا ہے. والدین کو ایک حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں شریعت کے اندر کہا گیا کہ وہ ایسا بد نصیب نوجوان ہے یا ایسا وہ انسان ہے کہ جس کی طرف اللہ اپنی رحمت والی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. تو کچھ باتیں اس جمعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور کچھ اگلے جمعے کہ والدین کا جو نافرمان ہے وہ کتنا بد نصیب ہے، کتنا بے برکت انسان ہے. جبریل امین نے بد دعائیں کی، اللہ کے نبی نے ان بد دعاؤں کے اوپر آمین کہا ہے. پھٹکار کے لفظ ہیں. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کے ناک کو مٹی میں ملا کے خاک کر دے. ہم کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی ضروری ہے، فرائض اور نوافل کی ادائیگی ضروری ہے. تو جس طرح ان چیزوں کی، فرائض کی، نوافل کی، سنن کی ادائیگی پر پابندی کرتے ہو اور ان کی کمی کوتاہی کے اوپر اللہ کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا، تو اسی طرح اللہ کے حضور بھی تمہیں والدین کی نافرمانی کے اوپر بھی جواب دینا پڑے گا. میں نے پچھلے جمعے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی 4 سے 5 آیات ایسی تلاوت کی تھی جن کے اندر اللہ کریم نے اپنے حق کے متصل بعد فوراً بعد اللہ نے اگر حق بیان کیا تھا تو والدین کا اللہ نے حق بیان کیا ہے. تو اس لیے والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا یہ جرم اور بہت بڑا یہ ظلم قرار دیا ہے. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے، حضرت زکریا پیغمبر کا ذکر فرمایا، حضرت یوسف پیغمبر کا، حضرت ابراہیم پیغمبر کا. اللہ کریم نے فرمایا یہ جتنے پیغمبر تھے فرمایا کہ یہ سارے اپنے ماں باپ کے حد درجے کے فرما بردار لوگ تھے. اللہ کریم نے سورہ مریم کے اندر فرمایا حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کریم نے مجھے فرمایا کہ قال انی عبد اللہ، اللہ کریم نے مجھے اپنا بندہ بنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں. عبداللہ،
عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا۔ اللہ کریم نے مجھے اپنا بندہ بنایا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ اللہ کریم نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا پیغمبر عیسیٰ جب تک زندہ رہو نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور آخر میں جو میں بیان آپ کو بتانا چاہتا ہوں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جی اپنی امی کے ساتھ ادب و احترام اور سلوک سے پیش آتے رہنا۔ یہی بات حضرت زکریا پیغمبر کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے زکریا پیغمبر کو بھی یہی کہا کہ اپنی امی کے ساتھ ادب سے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت یوسف پیغمبر کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام کے ماں باپ جب سامنے آئے، حضرت یوسف پیغمبر اپنے عرش کے اوپر بیٹھے ہیں، دونوں ماں باپ کو اٹھا کے حضرت یوسف نے اپنے برابر عرش کے اوپر تخت کے اوپر بٹھایا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر آپ دعوت پیش کرتے ہیں ابا جی یہ تم پتھر کی مورتیاں بناتے ہو، چھوٹے چھوٹے کھلونے بت بنا کر پھر سامنے رکھ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اے ابو جی یہ عبادت جو شیطان کی عبادت ہو رہی ہے، ابو جی میں آپ کو کہتا ہوں اس سے باز آ جائیں۔ باپ غصے میں آ گیا، قتل کی دھمکی دے دی، گھر سے نکال دیا، لیکن جاتے جاتے حضرت پیغمبر اسم ابراہیم فرماتے ہیں سلام علیکہ، اے میرے ابا جان سلامتی ہو آپ پر، میں آپ کی ہدایت کی اللہ سے دعائیں مانگوں گا، میں آپ کے بارے میں اللہ سے دعائیں مانگوں گا، اللہ میرے باپ کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ سارے پیغمبر اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں، ماں کی قبر پر گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہیں، 6 سال کے تھے، امی فوت ہو گئی، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، والد بھی فوت ہو گئے، 8 سال میں دادا بھی فوت ہو گیا، یہ سارے قریبی رشتے فوت ہو گئے۔ امی کی قبر پر گئے، زاروں قطار روتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جتنے ہم بیٹھے تھے سارے اللہ کے نبی کو دیکھ کر ہم سارے رونے لگ گئے۔ معلوم ہوا کہ ماں کی محبت ہر انسان میں ہے، باپ کی محبت ہر انسان میں ہے، وہ نبی کے اندر بھی ہے، پیغمبر کے اندر بھی ہے، رسول کے اندر بھی ہے۔ اللہ کریم نے ماں باپ کی بڑی عظیم شان بیان فرمائی۔ اگر کوئی فرما بردار بچہ اپنے والدین کی اطاعت کا حد کر دیتا اطاعت کی، اللہ نے پھر والدین کی فرما برداری کی وجہ سے فوائد بھی بڑے عطا کیے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نوجوان آتا ہے یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبۃ، اللہ کے نبی جی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، مجھ سے بہت بڑی خطا غلطی ہو گئی، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ یا کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ فلاں کام کرو، فلاں کفارہ دو، فلاں ادائیگی کر دو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حل لک من ام، اے نوجوان کیا تیری امی زندہ ہے؟ امی زندہ ہے؟ قال لا، یا رسول اللہ امی زندہ نہیں ہے۔ حل لک من خالۃ، امی کی بہن زندہ ہے، خالہ زندہ ہے؟ جی خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فبرھا، جا خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرا سب سے بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ والدین کی خدمت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، والدین نہ ہو تو خالوں کی جا کے عزت کرو، اپنی خالہ کی جا کے تکریم کرو، اللہ ثواب بھی دے گا، غلطیاں بھی اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک جو آپ کو ابھی سنائی ہے جامع ترمذی کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ لوگوں والدین کی خدمت کرنے سے اللہ عمر میں اضافہ کرتا ہے۔
والدین کی خدمت کرنے سے اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اونا دلیل سنو، ملاحظہ فرماؤ، مسند احمد کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ عمرہ، جس بندے کو یہ بات اچھی لگے، جس بندے کو یہ بات پیاری لگے کہ اللہ کریم اس کی عمر کے اندر اضافہ فرما دے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، اللہ اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ فرما دے۔ اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ نیکی لوگوں کرنا شروع کر دو، والدین کے ساتھ فرما برداری کرو، اللہ عمر میں بھی اضافہ کر دے گا، اللہ رزق کے اندر بھی اضافہ کر دے گا۔ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ آج ماں باپ سے دشمنیاں کر کے ہم کہیں کہ سکھ مل جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ سکھ ملے گا تو والدین کی خدمت کے اندر، رزق ملے گا تو والدین کی خدمت کے اندر، عزت ملے گی تو والدین کی عزت کر کے اللہ کریم عزتیں اور سکون عطا کرے گا، خوبصورت زندگی و جان دے گا تو والدین کی خدمت کرنے کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ماں باپ سے اجازت لے کے کرو۔ ماں باپ زندہ بیٹھے اجازت لو، منمانی نہ کرو۔ دینی معاملے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد پر جانا چاہتا ہے، جوان نے کہا یمن سے چل کے آیا مدینہ شریف میں، ماں باپ سے اجازت لی، کہا کہ وہ رو رہے تھے، وہ روتا ہوا چھوڑ کے آیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے نوجوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ سے ہر کام پوچھ پوچھ کے کرو۔ ماں باپ اگر ہنستے ہیں تو اس کے اندر تمہاری خیر ہے، اگر تمہارے ماں باپ ہنستے نہیں ہیں، روتے ہیں تمہاری وجہ سے، تو اس کے اندر تمہارے لیے شر ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاء رجل من الیمن، یمن سے ایک نوجوان آیا الی رسول اللہ کے نبی کے پاس، فاستأذنہ فی الجہاد، اس نے آ کے آپ سے جہاد کی اجازت مانگی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک ہی سوال کیا، احی والدک، اے جوان والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جی والدین زندہ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا ففیہما جہاد فجاہد، ففیہما فجاہد، ان دونوں کی خدمت میں تیرا جہاد ہے، جا جاہد یجاہد، مجاہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، جا ماں باپ کی خدمت کر، ان کی خدمت کے اندر تیرا جہاد ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور پچھلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی بخاری کتاب الجہاد کے اندر ہے، یہ روایت ابن ماجہ کتاب الجہاد کے اندر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ماں باپ کو کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جی جب آیا میں، میری ماں بھی رو رہی تھی، والد بھی رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی فوراً جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا فارجع الیہما، لوٹ جا دونوں کی طرف، فاضحکہما کما ابکیتہما، جا کے انہیں ویسے ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا ہے، ورنہ تیرا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اگر تو نے امی ابو کو رلا کے تو اگر میرے پاس آیا، جا واپس یمن چلا جا، ان کی خدمت کر، ان کی خدمت میں تیرا جہاد ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو جیسے تو رلا کے آیا ہے، جا خدمت کر کے ان کو خوش کر دے۔ یہ دینی مسئلہ ہے، دینی معاملات کے اندر بھی والدین کی اجازت کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا، تو دنیاوی معاملات میں کسی پارٹی میں، کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں جاؤ، اپنی ماں سے اپنے باپ سے پوچھ کے اجازت لے کے جاؤ۔ آپ کے ماں باپ آدھی آدھی رات انتظار کرتے رہے، ان کو پتہ تک نہ ہو تو آپ مجرم ہو، آپ کے پل پل پر اللہ آپ کو نافرمان لکھے گا۔ ہر کام کے اندر والدین سے اجازت لے کے جائیں۔
اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس نوجوان آ گیا، میں مالدار ہوں، اللہ کے نبی جی ابو غریب ہے، مال کی ضرورت بھی ہے، لے لیتا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، حدیث سنن نبی داؤد کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لی، آدمی کہتا ہے ان لی مالن و ولدن و ان ولدی یحتاج مالی، اللہ کے نبی میں مالدار نوجوان ہوں، میں مالدار بندہ ہوں، میرے والدین بھی ہیں، یحتاج مالی، میرے مال کی ان کو حاجت اور ضرورت ہے، میرے ابو میرے والدین میرا مال لے سکتے ہیں بغیر اجازت کے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انت و مالک لولدک، تو اور تیری ساری جائیداد یہ ماں باپ کے لیے ہے، ماں باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس بیٹے کے حصے سے لے رہا ہے، مرضی سے کھائے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے اس حدیث میں جو الفاظ فرمائے ان اولادکم من اطیب کسبکم، فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین اور پکیزہ کمائی ہے، اور مزید پھر آگے فرمایا کہ فَقُلُوا مِن کسب اولادکم، اپنی اولاد کی جو تمہاری یہ بہترین کمائی ہے اس میں سے کھاؤ۔ فَقُلُوا مِن کسب اولادکم، آپ کے بچے کی بیٹے کی جائیداد ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اخلاقی تقاضے کے مطابق تو معاملات چلتے ہیں، اگر والد بیٹا نہ ہو لے لے تو شریعت کی روشنی میں وہ مجرم نہیں ہے۔ آگے جن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، جتنا خدمت کرو، ان کو حج کراؤ، عمرے کراؤ، جو کچھ کرو، ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی جی پھر کیسے حق ادا کیا جائے؟ حبیب کریم فرماتے ہیں اگر تمہارا باپ غلام ہے، تمہارا باپ کسی کی قید میں ہے، پیسہ بھر کے فرمایا کہ اس کو خرید لو، فَيَشْتَرِيَهُ، اس کو خرید کے فَيَعْتِقَهُ، اس کو آزاد کر دو، سمجھو والدین کا تم نے حق ادا کر دیا۔ اگر والد قید میں ہے، کسی کا غلام ہے، پیسے بھر کے ابو کو، ماں لونڈی ہے تو اس کو خرید کے آزاد کر دو، سمجھو کہ تم نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن آج کل یہ آپشن ہے نہیں، سارے معاملات اسلامی حکومتیں، سارے مسلمان آزاد ہیں، تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس ٹائم تک اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جتنا خرچ کرو حق ادا نہیں ہوتا، جتنے ان کو حج کراؤ، جتنے عمرے کراؤ، جتنے ان کے جوتیاں سیدھی کرو، ان کو کندھے پر اٹھاؤ، تیل لگاؤ، پالش، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک ہی صورت ہے اور وہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، تو کیسے حق ادا ہوگا؟ بس لگے رہو خدمت میں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کو چاہیے والدین کے لیے دعائیں کرے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی دعا سکھائی، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مسلمانوں اپنی امی ابو کے لیے یوں دعا کیا کرو، ہاتھ اٹھا لیا کرو، دعائیں کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں پرورش کی، ہمیں بچپن کے اندر انہوں نے پالا، اللہ ہم معصوم تھے، چھوٹے تھے، بالکل نادان تھے، اللہ انہوں نے ہم پر رحم کیا، کرم کیا، بڑی محبت کے ساتھ اللہ ہمارے والدین نے ہمیں پالا، اللہ اب یہ بزرگ ہو گئے ہیں، اللہ اب یہ کمزور ہو گئے ہیں، اللہ تو ان کے اوپر رحم و کرم فرما۔ اللہ کا قرآن کو دوسری دعا سکھاتا ہے لوگوں اپنے ماں باپ کے لیے یوں بھی دعا کیا کرو،
جب نماز پڑھو یا نماز میں نہ ہو تو یہ دعا پڑھتے رہا کرو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں 13واں پارہ سورہ ابراہیم ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہا کرو ربنا اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ایک دعا سکھائی، فرمایا کہ تم یوں بھی پڑھ سکتے ہو رب اغفر لی، جب جمع بیٹھے ہو سارے تو جمع کا صیغہ بولا کرو ربنا اغفر لی، اللہ ہم سب کے والدین کو معاف فرما۔ جب اکیلے بیٹھے ہو پھر کہا کہ رب اغفر لی، اللہ میرے والدین کو معاف فرما۔ قرآن کے اندر اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، تو والدین کے لیے اولاد کو چاہیے دعا کرے، اور اسی طرح فرمایا کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں نہ کرے، دعا کرے۔ 3 دعائیں فرمائے ایسے ہیں جن کی قبولیت میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جو قبول کی ہوئی ہیں، ان کے اندر شک کے اندر ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ پہلی دعا ہے کہ دعوت الوالد علی الولد، فرمایا کہ پہلی دعا جو ہے والد اپنے جب بچے کے حق میں کرتا ہے اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دعوت المسافر، جب انسان گاڑی میں سفر کر رہا ہو دوران سفر جو دعا کرتا اللہ اس کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی مظلوم ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے اللہ مظلوم کی ظالم کے خلاف کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جو روزے دار دعا کرتا اللہ روزے دار کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ والدین کو فرمایا کہ آپ بچوں کے لیے دعا کریں اللہ فوراً قبول کرے گا، اور بچوں کو کہا کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، دونوں طرف تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں والدین کی نافرمانی حرام ہے، بخاری شریف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، لوگو اللہ کریم نے تمہاری ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے، جس طرح دنیا کے بڑے بڑے کام حرام ہیں، زنا کو اللہ نے حرام کر دیا قریب نہیں جاتے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تم قریب نہیں جاتے، اللہ نے سونے کو حرام کر دیا قریب نہیں جاتے، اللہ نے ریشم کو حرام کر دیا قریب نہیں جاتے۔ لوگو اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ماؤں کی باپوں کی نافرمانی بھی حرام کر دی ہے، اس کی بھی اتنی پابندی کرو جتنا باقی حرام زدہ چیزوں کی پابندی کرتے ہو۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی دلیل لکھ لو اپنے دماغ دل میں، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، جس طرح توبہ کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا، والدین کی نافرمانی بھی بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتی۔ جب تک توبہ نہیں کرو گے بغیر توبہ کے مر جاؤ گے، یہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ لے کے جاؤ گے۔ حدیث اور دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، مسلمانوں میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں اطلاع نہ کروں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی جی ضرور بتائیں کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں؟ آپ نے سر فہرست فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح درجے کی ہے، یہ روایت بخاری شریف کے اندر پیارے پیغمبر کا صحیح درجے کا فرمان ہے۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ آگے چلے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں چند لوگ ہیں وہ نفلی عبادت کریں تب بھی قبول نہیں ہے، وہ فرضی عبادت کریں نفلی کریں جو عبادت کریں اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔
ایسے ٹکرے مارتے رہیں گے، قبولیت نہیں ہوگی۔ کون ہے وہ لوگ ایسے بد نصیب جن کی نہ نفلی قبول ہے نہ فرضی قبول ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ثلاثۃ لا یقبل اللہ، تین لوگ ایسے ہیں اللہ کریم، صرف ولا عدل، اللہ کریم نہ ان کی نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی قبول کرتا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ سب سے پہلا بندہ جو ہے وعاق، عاق کہتے ہیں والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کی نہ نفلی قبول ہوتی ہے نہ فرضی قبول ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ومنان، احسان جتلانے والا، کسی کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دی اللہ کے لیے، وقت آنے پر جتلاتا ہے، میں دیتا ہوں تمہارا چولہا جلتا ہے، میری وجہ سے تمہارا کام ہو رہا ہے، میں دیتا ہوں۔ جب تم نے میں کی نا، تمہارا اجر اللہ نے منہ پر مار دیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے انسان کا رب کے راہ میں دیا اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ تیسرا پارہ ہے، رب العالمین نے تیسرے پارے کے تیسرے صفحے کے اوپر اللہ نے قرآن کی آیت بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو جو مجھے دیتے ہو دو کام کر کے ضائع نہ کرو۔ ایک عزا کیا ہے؟ عزا یہ ہے کہ دے کر لوگوں کو پھر تکلیف دیتے ہو، اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اوپر چدراہٹ کرو، اس لیے غریبوں کو دیتے ہو کہ ان کے اوپر پھر تسلط جماؤ۔ بالمن والعزا، جب احسان جتلاتے ہو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، یا یہ اپنے دیے کی وجہ سے اس کے اوپر روب جماتے ہو، اللہ دیا منہ پر مار دیتا ہے، باطل ہو جاتا ہے وہ۔ یہ قرآن کی آیت یاد رکھ لو، اللہ کے راہ میں دے کے پھر گم ہو جاؤ کہ ہم نے دیا کہ نہیں دیا۔ احسان نہیں جتلانا کسی کے اوپر۔ تین بندے ہیں جن کی نہ نفلی عبادت قبول ہے نہ فرضی عبادت قبول ہے، ان میں سے ایک بندہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ آگے آخر حدیث ملاحظہ فرمائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ راغم انفو ثم راغم انفو ثم راغم انفو، اس کا ناک مٹی میں مل جائے، اس کا ناک مٹی میں مل جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے نبی جی کس کا ناک مٹی میں مل جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ادرک ابویہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں ابویہ والدین کو پایا، اللہ نے والدین دیے، فرمایا کہ اندل کبری، ان کا بڑھاپا بھی اس نے پایا، خدمت کر کے فلم یدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکا، اللہ اس کے ناک کو مٹی میں ملا دے۔ والدین کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتا تھا لیکن خدمت نہیں کی اس نے۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ اس کے ناک کو مٹی میں ملا دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ جو والدین کی نافرمانی پر وعیدیں ہیں اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھوں گا۔ اللہ نے لعنت کی ہے والدین کے نافرمان پر، اللہ نے والدین کے نافرمان کو جہنمی کہا ہے، اللہ نے والدین کے نافرمان کو اپنی رحمت سے دور کرنے والی بات کی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو سناؤں گا زندگی باقی۔ سبحان